خصوصاً عورتوں کے طواف میں احرام کے مسائل۔ حج یا عمرہ میں بندے اللہ کے یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، عبادت میں عاجزی مقصود ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، بے شک اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا لوگوں کی عبادت کے لیے۔ ہم اس بیت اللہ کا طواف اور زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، اللہ پاک کہتا ہے میرے مہمان جو دعا مانگیں گے ہم عطا کریں گے۔ ہم کوئی سیر کرنے نہیں جا رہے ہیں، جانے سے پہلے کئی مرد عورتیں تیاری کر رہی ہیں، ابھی سے نماز کی پابندیاں، کمی پیشیوں سے پکی توبہ کے ارادے، پردے کی نیت مستقل کر رہی ہیں، سنت کا احترام کریں گے۔ کوئی تو فلائٹ سے پہلے ایک دن بیوٹی پارلر پہ سجاوٹ کے چکر میں مہندیاں، پتہ نہیں کیا کچھ سجاوٹ، یا کچھ عورتیں گرمی والے پتلے کپڑے، بڑا دوپٹہ پہن کر اور بغیر برقع طواف کرتی ہے۔ گرمی میں پسینہ کی وجہ سے جسم دکھایا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک کو وہ حاجی پسند ہے جو عاجزی کی چال ڈھال، سادگی، مومنوں کا لباس، دل میں بخشش غم لے کر آئے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ کا طواف شروع کرتے ہیں، ابھی دھیان سے سامنے چلیں، کسی کو سینہ نہ لگے، کسی کو کوئنیا یا پاؤں کی ٹھوکر لگانا، یہ سارا کام حرام ہے، بلکہ طواف بیت اللہ کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ مطلب ذکر فکر ادب سے سامنے نظر رکھ کر، ہاں بیت اللہ کو دیکھنے میں 20 نیکیاں ملتی ہے ایک جھلک پر۔ اب لفظ دھیان پہ تصور کریں کہ طواف میں بیت اللہ کو دیکھنا حرام کیوں ہے۔ ادب کا جذبہ نہ ٹوٹے، کسی کو ظاہری یا اندر کی تکلیف نہ دیں، بات ذہن نشین کریں، کس کا طواف نہ خراب کریں، یہ عمل حرام ہے۔ پتہ ہے کئی عورتیں طواف میں تنگ برقع پہن کر مردوں کے آگے دائیں بائیں چلتی ہے۔ اور زیادہ پریشانی کی بات، پاؤں میں مہندی کی ڈیزائنیں۔ طواف میں چلتے چلتے جب استلام کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اس ہاتھ پہ مہندی کی ڈیزائنیں۔ حالانکہ استلام کے وقت برقع کے بازو میں ڈوری لگا کر ہاتھ باندھیں تاکہ استلام کرنے میں کچھ بازو کے حصہ کی بے پردگی نہ ہو۔ کچھ عورتیں شیشے کی چوڑیاں پہن کر آئی ہیں۔ اب طواف میں استلام کی جگہ دھکم پیل کی وجہ سے چوڑیاں ٹوٹتی ہے، پھر شیشے کے زخم سے خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ جب وضو نہیں رہا تو نماز طواف نہیں ہوگا، اور خون گرنے کی وجہ سے بیت اللہ کا صحن مطاف بھی پلیت ہوا۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، ان طہر بیتی للطائفین، پاک رکھو میرے گھر کو طواف والوں کے لیے۔ پھر طواف میں حجاج کے پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ گیا، اور مطاف میں خون کے نشانات سے گندگی پھیلتی ہے، اور عورتوں کو ایام خاص کے وقت پہلے سے خاص انتظام کر کے بیت اللہ میں جانا چاہیے، ورنہ ثواب ختم، گناہ نازل۔ اس لیے اللہ پاک کے حکم، نبی مکرم کی سنت، مومنوں کا طریقہ سیکھ کر جائیں، ورنہ اللہ معاف کرے خالی ہاتھ نہ لوٹ کر آئیں۔ آج کل کے حاجی کو یادگار سیلفیاں بنانے کی فکر ہے، اور حاجی مومن مرد عورت کو فکر لمبی لمبی رکعت والی نفلی نماز اور ختم القرآن کی تلاوت، ذکر کا فکر ہے، اور لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا فکر ہے۔ ہم کریم رب کو منائے بغیر نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔